شک ہو تو چیلنج کر دے. اور دوسری شہادت یہ کہ اس راولپنڈی میں دیوبندی مکتبہ فکر کے 2 خطیب تھے، ایک غلام غوث ہزاروی صاحب اور ایک عبدالحکیم صاحب. دونوں MNA تھے اور JUI کے ٹکٹ پر تھے، مگر اس وقت پیپلز پارٹی کو پیارے ہو چکے تھے، اس لیے ان کے دستخط تائید میں بھی نہیں ہے. اور دنیا دار MNAs کے دستخط ہیں 70 کے قریب، مگر غلام غوث ہزاروی صاحب کا دستخط اس تائید میں بھی نہیں ہے، اور عبدالحکیم صاحب کا دستخط تائید میں بھی نہیں ہے. یہ آپ ریکارڈ ہے، تاریخ ہے. آپ اشکال ہو تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن دوسری بات کہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی اور حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نے اس قرارداد پر دستخط نہیں کیے تھے، تو میرے خیال میں معاملے کو خلط کرنے والی بات ہوگی. دراصل حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، حضرت مولانا عبدالحق، ان کے 4-5 قومی اسمبلی کے اس وقت ممبران تھے اس دھڑے جمعیت علماء اسلام کے، ہزاروی گروپ دھڑے کے. انہوں نے ایک مستقل اپنی طرف سے قرارداد اسمبلی کے اندر جمع کرائی تھی. ایک اپوزیشن کی طرف سے نورانی میاں نے جمع کرائی، ایک حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے جمع کرائی. تو جس وقت وہ قرارداد ایک کے محرک تھے جمع کرانے والے، تو وہ اس قرارداد کے اوپر کیسے دستخط کرتے، یا ان کو کسی نے کہا یا نہیں کہا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ غلط فہمی، یہ 100% غلط ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں تھے، بلکہ یہ تاریخی طور پر گورنمنٹ کا جو ریکارڈ چھپ کر آیا ہے اس میں مولانا غلام غوث ہزاروی نے باقاعدہ محضر نامہ بھی پیش کیا تھا، اور وہ مولانا عبدالحکیم صاحب نے پڑھا تھا، اور 200 صفحات کا. اور اس کے علاوہ بھی جو ان کی خدمات ہیں وہ قومی اسمبلی کی کارروائی چھپ گئی ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے. اور اپوزیشن میں تھے، سب نے مل کر یکسوئی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ڈیوٹیاں تقسیم. علامہ شاہ احمد درانی کو قرارداد پیش کرنے کا کام حوالے کیا گیا. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے علمی مباحثے کا کام اپنے ساتھ لے لیا اور چیک کر دیا ان کو علمی مباحثے میں. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ یا مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمہ اللہ اگرچہ اس وقت وہ جمعیت سے وابستہ نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے طور پر اپنا محضر نامہ پیش کیا. یہ نہیں کہ وہ اس تحریک کا حصہ نہیں تھے، پارلیمنٹ میں وہ بھی اس تحریک کا حصہ تھے. جہاں تک مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ وہ بل جو اسمبلی میں مولانا نورانی صاحب رحمہ اللہ نے پیش کیا تھا اس پہ مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحکیم کے دستخط نہیں تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مفتی منیب الرحمان صاحب کی کم علمی یا لا علمی کا سبب ہے. ان کے علم میں نہیں ہے کہ قادیانیت کے حوالے سے قومی اسمبلی میں صرف ایک قرارداد یا بل پیش نہیں ہوا تھا، بلکہ 4 یا 5 قراردادیں اور بل پیش ہوئی تھی. ایک اپوزیشن کی طرف سے جو مولانا نورانی صاحب نے پیش کیا تھا، اور ایک بل جو ہے وہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اور میرے والد مرحوم مولانا عبدالحکیم صاحب اور مولانا عبدالحق صاحب کے دستخطوں سے پیش ہوا. اور اسی طرح ایک بل حکومت کی طرف سے حفیظ پیرزادہ صاحب نے پیش کیا تھا. اسی طرح ایک JUP کی طرف سے ایک اور بل پیش ہوا تھا. تو یہ ایک بل نہیں تھا. اور اسمبلی کا رول ریگولیشن یہ ہے کہ جب ایک آدمی خود کسی قرارداد کا محرک ہو یا بل کا محرک ہو تو وہ پھر دوسری قرارداد پہ وہ دستخط نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے جو بل مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ جس کے وہ خود محرک تھے اور ان کے ساتھ مولانا عبدالحکیم صاحب اور مولانا عبدالحق صاحب وغیرہ تھے، تو وہ دوسری قرارداد پہ پھر دستخط نہیں کر سکتے تھے. تو باقی جہاں تک فتنہ قادیانیت کا مسئلہ ہے تو الحمدللہ مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمہ اللہ نے
اور اس وقت علماء کی محنتوں سے باقاعدہ ایک محضرنامہ، جواب محضرنامہ کے نام سے پوری ایک کتاب شائع ہوئی جو کہ تقریباً 260 صفحات پر مشتمل تھی، اور میرے والد مرحوم مولانا عبدالحکیم صاحب رحمہ اللہ کو یہ اعزاز ہے کہ وہ پورا جواب محضرنامہ انہوں نے تقریباً 8 گھنٹے مسلسل اسمبلی میں پڑھ کر اور قادیانیت کے جو اعتراضات تھے ان کو دندان شکن جواب دیا تھا۔